زندگی میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ امیر بننا یا دنیا بدلنا؟ نہیں، میرے خیال میں سب سے مشکل کام ہے صرف زندہ رہنا، ہر صبح اٹھنا اور سوچنا آج پیٹ کیسے بھریں گے۔ اور یہی سوال اٹھاتا ہے اردو ادب کا ایک ایسا افسانہ جو کفن سے بھی زیادہ خوفناک سچ دکھاتا ہے، حیات اللہ انصاری کا آخری کوشش۔ قلم کا سفر میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ نے پریم چند کا کفن تو پڑھا ہوگا، لیکن اگر کوئی افسانہ کفن سے زیادہ کامیاب اور حقیقت نگاری کے عروج پر ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ آج ہم اردو ادب کے اسی شاہکار کو کھولیں گے۔ حیات اللہ انصاری کا افسانہ آخری کوشش ایک ایسی کہانی ہے جو غربت کو محض ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ روح کی موت کے طور پر دکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے گھسیٹے کی، جس نے بھیک مانگنے کے لیے ایک ایسی خوفناک ترکیب اپنائی جو حقیقت کی انتہا ہے۔ کیا ہے گھسیٹے کی یہ آخری کوشش؟ آئیے اس تلخ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار ہے گھسیٹا، جو ایک بہتر زندگی کے لیے 25 سال پہلے اپنا گاؤں چھوڑ کر کلکتہ چلا گیا۔ 25 سال، سوچیں، ایک چوتھائی صدی۔ لیکن کلکتہ کی ستم ظریفیوں سے گھبرا کر، جہاں محنت کے باوجود اسے ڈھنگ سے پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا تھا، وہ ٹوٹ کر گاؤں واپس لوٹ آیا۔ سفر 22 دن کا تھا، جو اس نے ٹکٹ بابوں کی گالیاں سنتے، ٹھوکریں کھاتے اور بار بار ریل سے اتارے جانے کے بعد مکمل کیا۔ اسے یقین تھا کہ 25 سال کی تھکی ماندی آتما کو گھر پہنچتے ہی سکون مل جائے گا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ جب گھسیٹا گاؤں پہنچا تو دنیا بدل چکی تھی۔ کچے راستے پکے ہو چکے تھے، کھیتوں کی جگہ مل کھڑی تھی، لیکن گھسیٹے کی غریبی وہیں کی وہیں تھی۔ اور گھر آ کر معلوم ہوا کہ اس کے ابا نہیں رہے۔ ایک بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی، دوسری کی شادی کر دی گئی اور ایک بھائی جیل کی ہوا کھا رہا ہے۔ اب گھر میں صرف 3 لوگ، ایک بھائی فقیرہ اور اس کی ماں جو صرف زندگی کے نام پر زندہ تھی۔ راستے بھر گھسیٹے کو 25 سال پہلے کی یادیں نوچتی رہیں۔ مسجد کے قریب تال میں نہانا، برگد کے نیچے سیار مار ڈنڈا کھیلنا اور امرود کے باغ پر ڈاکہ ڈالنا، یہ سب اسے یاد آیا۔ مگر سب سے تلخ اور خوبصورت یاد تھی دلاری کی۔ دلاری، اس کی محبوبہ، جس سے وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ 250 روپے جوڑ کر بیل خریدے گا۔ وہ سوچتا تھا کہ جب وہ لوٹے گا تو دلاری اس کی خوشامدیں کرے گی اور وہ غرور سے 2 مہینے تک اس سے بات نہیں کرے گا۔ یہ ایک غریب کا سادہ سا خواب تھا جو اب چکنا چور ہو چکا تھا۔ اسے شبن میاں کی بھی یاد آئی، جس کے لیے اسے بوٹ اتارنے کی خدمت کرنی پڑتی تھی اور وہ اس کی چیزوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ گھسیٹا اپنا بچپن کا حسرت اور موجودہ غریبی کا بوجھ ساتھ لے کر گھوم رہا تھا۔ گھر کے حالات انتہائی خراب تھے۔ گھسیٹے کے بیکار ذہن نے ایک دن تنگ دستی سے گھبرا کر ایک ترکیب سوچی، لیکن اس سے پہلے ذرا اس منظر کو دیکھیے جسے حیات اللہ انصاری نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ چیتھڑوں کے انبار میں دفن ایک انسانی پنجر پڑا تھا، جس پر مرجھائی ہوئی بندرگ کھال ڈھیلے کپڑوں کی طرح جھول رہی تھی۔ سر کے بال بیمار بکری کی دم کے نیچے کے بالوں کی میل میں لتھڑ کر نمدے کی طرح جم گئے تھے۔ آنکھیں دھول میں سوندھی کولیوں کی طرح بے رنگ اپنے ویران حلقوں میں ڈگر ڈگر کر رہی تھی۔ یہ تھی گھسیٹے کی ماں، نہ سنتی تھی نہ بولتی تھی، صرف کھانے کے لیے منہ سے باپ 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 کی آوازیں نکالتی جیسے نوالے کی تلاش ہو۔ یہ انسانیت کی وہ سطح ہے جہاں ایک انسان محض ایک پنجر رہ جاتا ہے اور اس کا وجود صرف بھوک کے اشارے تک محدود ہو جاتا ہے۔ گھسیٹے اور فقیرہ کے درمیان جھگڑے بھی ہوئے، بات تقسیم تک پہنچ گئی، لیکن آخرکار گھسیٹے کے بیکار ذہن نے گھر کے مالی حالات سدھارنے کے لیے ایک ایسی آخری کوشش سوچی جو اردو افسانے میں حقیقت کی ایک تلخ ترین مثال ہے۔ ترکیب کے مطابق دونوں بھائی ماں کو ٹوکرے میں لے کر شہر آئے۔ انہوں نے جامع مسجد کے باہر، جہاں فقیروں کا پہلے ہی قبضہ تھا، کچھ حالات اور کچھ دماغ کا استعمال کر کے جگہ بنائی، اور پھر وہ منظر بنا۔ نماز کے بعد جب بلیا نے منہ تک اپنا ہاتھ مخصوص انداز سے باپ باپ کی آواز کے ساتھ لے جانا شروع کیا تو نمازیوں کے دل نرم ہو گئے اور روپیوں پیسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ حیات اللہ انصاری نے یہاں منظر کشی کو انتہا تک پہنچا دیا۔
گھسیٹے اور فقیرہ اس دن کی کمائی دیکھ کر خوشی اور غرور سے متوالے ہو گئے تھے۔ یہ صرف پیسے نہیں تھے، یہ ان کی مایوس زندگی کی پہلی کامیابی تھی۔ یہاں افسانے میں وہ موڑ آتا ہے جہاں ترقی پسندی اور حقیقت نگاری اپنے عروج پر ہے۔ پریم چند نے کفن میں مادھو اور گیسو کے ذریعے سماج کی بدحالی اور لاچارگی پیش کی، وہیں حیات اللہ انصاری نے گھسیٹے، فقیرہ اور اس کی ماں کے ذریعے سماج کے ناسوروں اور بیماریوں کو ایک تلخ حقیقت کے طور پر بیان کیا۔ آخری کوشش ایک بے رحم سچائی دکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی بقا کے لیے کس حد تک گرنا پڑتا ہے، اور جب انسان اپنی اس آخری حربے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی خوشی کتنی کھوکھلی ہوتی ہے۔ یہ افسانہ ایک ایسا شاہکار ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب نظام ناکام ہو جاتا ہے تو فرد کی جدوجہد مضحکہ خیز حد تک المناک ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، حیات اللہ انصاری کا یہ افسانہ محض پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی غریبی کو صرف اعداد و شمار کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ گھسیٹے کی روح کے کرب کے طور پر دیکھیں۔ آپ اس کہانی سے سب سے زیادہ کس چیز سے متاثر ہوئے، اور کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ کفن سے زیادہ کامیاب افسانہ ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قلم کا سفر کا یہ ادبی سفر جاری رہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی بار ایک اور ادبی شاہکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔